بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ ایز یو آل نو دیٹ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور 4th چیپٹر وچ از رضا کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو آج یہ ہمیں آغاز کریں گے اس چیپٹر کا، ریڈ کریں گے اور میں بتاؤں گی آپ کو اس سے ریلیٹڈ۔ اس سے پہلے اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے کہ کویشچن میں نے آپ کو پوچھنا ہے اور پھر وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جن اسٹوڈنٹس نے میری سیکنڈ ویڈیو دیکھی ہوگی انہیں معلوم ہوگا، یعنی کہ جو میرا 3rd چیپٹر تھا تو میں اس سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھنے جا رہی ہوں، اور جن اسٹوڈنٹ کو آتا ہے تو کائنڈلی وہ ان باکس مطلب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو وہ کویشچن یہ تھا کہ کون سا بادشاہ تھا جس کے محل میں شغاف پڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی؟ تو وہ مجھے آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رضا کا بیان۔ رضا کے معنی کیا ہیں؟ رضا نکلا ہے رضاعت سے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب عورت جو مطلب دودھ پلاتی ہو ادر دین مدر جو ہماری والدہ ہیں، مطلب جو بھی والدہ ہوتی ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی عورت دودھ پلائے تو اس کو ہم رضاعت بولتے ہیں۔ وہ آپ کی رضا ہو جاتی ہے، مطلب رضائی ہو جاتی ہے ان کی۔ جیسے ان کے اگر ان کے جو کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ رضائی بہن بھائی ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ ورڈ نکلا ہے رضا کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اس چیپٹر میں یہ جو ہے اس میں آپ کو ان کے ہی بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو ان کا اس میں بیان ہوگا، اوکے؟ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سویبہ نے ابو لہب کو پہنچائی تو اس نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا، اور ان سویبہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل دودھ پلایا، اوکے؟ کسی نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ بولا جہنم میں ہوں۔ ہاں، پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور دونوں انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی چوستا ہوں، اور اس نے اپنی انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر میرا سویبہ کو آزاد کرنا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابو لہب کافر جس کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے کی وجہ سے حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس موحد مسلمان کا کیا کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مسرور اور خوش ہے؟ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ وہ لونڈی سویبہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لڑکے کے مسروح کے ساتھ دودھ پلایا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی اپنے لڑکے کے مسروح کے ساتھ دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے بھی دودھ پلایا۔ مصنف نے اولاً تو ابن الجوزی کے اس قول کا حوالہ نقل نہیں کیا، ثانیاً اگر یہ ثابت ہوا تو ابن الجوزی کے اس استدلال کی بنیاد ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھے جانے والے اس واقعے پر ہے جس کا ذکر خود مصنف نے بھی سطور بالا میں کیا ہے، مطلب کہ جو اوپر میں نے بات بیان فرمائی ہے اس میں کیا ہے، لیکن یہ بھی بلا حوالہ ہے۔ البتہ اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ صحیح بخاری میں یوں مذکور ہے۔ اب اس کی میں ترجمہ بتا رہی ہوں، عربی لکھی ہوئی ہے۔ عروہ کہتے ہیں ثوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، انہیں ابو لہب نے آزاد کر دیا، پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا اور پوچھا تجھ سے کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں، صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہے۔ ہم نے یہ عبارت ترجمہ اس لیے نقل کی ہے کہ بعض لوگ صحیح بخاری میں اس واقعہ کے حوالے سے اپنی مردجہ عید میلاد النبی پر استدلال کرتے ہیں جو بوجھوا باطل ہے۔ چنانچہ الفاظ سے ظاہر ہے کہ 3 پوائنٹس اس الفاظ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عروہ کا قول ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ جس کی بنا پر اس کا تعلق سنت سے جوڑا جا سکے۔ قرآن مجید میں نص موجود ہے کہ مشرک کے تمام اعمال باطل ہیں،
لہٰذا مشرک کے تمام اعمال باطل ہے، لہٰذا یہ واقعہ قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہو گیا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، پھر یہ واقعہ بھی خواب کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا مذکور ہونا اس بات پر سند تو ہو سکتا ہے کہ اروا کا اسے بیان کرنا درست ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ خواب واقعتاً سچا خواب تھا کہ جس پر عقیدہ و عمل کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ویسے بھی شریعت کتاب و سنت ہے، اس کا دار و مدار خوابوں پر نہیں۔ رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری پر مسرور اور خوش ہونے کی، تو کون مسلمان اس سے خوش نہ ہوگا؟ تاہم شریعت مہرہ کامل و اکمل نے خوشی اور غمی کے مواقع اور پھر ان کے طریقۂ اظہار کی نشاندہی بھی کر دی ہے، جبکہ عید میلاد کا ثبوت نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، نہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نہ تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے، بلکہ یہ تو 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ تو یہ ان مترجم کی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے یہ بات اس سے بتا دی کہ بھائی یہ تو ایک خواب تھا جو کہ صحیح حدیث میں تو موجود ہے، لیکن ہم لوگ اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی عید میلاد النبی منانا یہ اتنا مطلب جو کرتے ہیں لوگ۔ اب اس بات پہ زیادہ میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی، جو مترجم نے کہا ہے امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ ہمارا چیپٹر اختتام پذیر ہوا ہے بس۔ So I am going to start our 5th chapter which is شک صدر اور مہر نبوت کا ذکر۔ ٹھیک ہے، یہاں ٹاپک آپ کو مینشن ہے، آپ دیکھ لیں پروناؤنسیشن۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کو پہنچتے تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ جمع ہوا خون نکالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور پیٹ کو برف کے پانی کے ساتھ دھویا۔ اس سے فارغ ہو کر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ تولو۔ اس سے تولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے، پھر وہ 10 کر کے اور بڑھاتا رہا، جب 1000 تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے تو اس نے کہا، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے ساتھ تولو گے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں وحی لے کر آئے، اس وقت دوسری بار اور اسراء کے وقت تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جس سے کستوری جیسی خوشبو مہکتی تھی، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ حجلہ کے حلقے جیسی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ وہ کاندھے کی نرم ہڈی کے پاس جمع شدہ گوشت تھا، جس پر سیاہ موکوں جیسے تل تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس تھی اور ایک روایت میں ہے دائیں کندھے کے پاس تھی۔ مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ وہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ترمذی اور دلائل بہقی میں ہے کہ وہ سیب جیسی تھی۔ الفاظ روایت کی تشریح یہ ہے، قول مثل زرلجلہ زے اور را کے ساتھ اور حجلہ ہا اور جیم کے ساتھ ہے۔ امام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حجال کا واحد ہے۔ یہ قبہ نما گھر ہے جس میں بڑے بڑے بٹن اور حلقے ہوتے ہیں، اس کا یہی معنی درست ہے۔ قولہ جمع جیم کے ضمے اور میم کے جزم کے ساتھ ہے۔ بند کی ہوئی مٹی یعنی اس کی صورت ایسی تھی جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں اکٹھی کرنے سے بنتی ہیں۔ قولہ خیالاً خاکے کسرہ اور یا کی سکون کے ساتھ ہے۔ خول کی جمع ہے جسم پر نمودار ہونے والا کالا تل۔ النغز الناغز کندھے کا اوپر کا حصہ۔ احمد اور طبرانی کے نزدیک عتبہ بن عبد
سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب دونوں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس کو سی دو، چنانچہ اس نے سی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر نبوت بھی لگائی۔ تو اس چیپٹر کے جو معنی تھے، میں ابھی شق صدر اور مہر نبوت کا ذکر، تو شق صدر یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور اب آپ نے پڑھ بھی لیا اس بارے میں کس طریقے سے یہ واقعہ رہنما ہوا تھا، اور اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ چیپٹر آپ لوگوں کو جو بتاؤں گی اس ٹاپک کا نام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کی وفات۔ اوکے، تو اس طریقے سے ہم سیکوینس میں چلیں گے۔ یہ ہمارا، کیونکہ آج میں نے 4th اور 5th چیپٹر کمپلیٹ کروا دیا ہے، اب 6th چیپٹر ہم لوگ انشاءاللہ ریڈ کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ان دونوں سے کویشچن پوچھوں گی، اور آج جو پوچھا ہے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔